اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ جب لوگ بغیر جانے اور پوچھے بغیر آپ کے بارے میں رائے باندھ لیں تو ان کو صفائی دینے کی بجائے آگے بڑھ جائیں۔ آپ کے صفائی پیش کرنے سے وہ اپنی رائے تبدیل نہیں کریں گے، آپ کی عزت نفس کی تذلیل کریں گے۔ آپ صرف اپنے عمل اور جواب دہ اللہ کو ہیں، لوگوں کو نہیں۔ چھوڑ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے آنے والوں کو اوقات میں رکھنا۔ وقت سب کا آتا ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ رشتوں کو وقت دو، تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ لوگوں کا سہارا بنے اور خود لوگوں کے سہارے پر نہ رہیں، نہ آپ کبھی بے سہارا ہوں گے اور نہ ہی لوگ۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ اپنی تکلیف اس کو بتاؤ جو حل کر سکے۔ ہر کسی کو بتاتے پھرو گے تو یقین مانو اپنا مقام کھو بیٹھو گے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ سب کے سامنے اپنے دکھ بیان نہ کرو، لوگ آپ کے ساتھ رو کر سنیں گے اور پھر دوسروں کو ہنس کر سنائیں گے۔ جب لفظوں میں تلخیاں گھل جائیں، ملنا تو دور بات کرنا بھی ناگوارا لگتا ہے۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ پاک وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اپنا وقت لوگوں کو وضاحت دینے میں ضائع نہ کریں، کیونکہ وضاحت ہمیشہ اس کو دینی چاہیے جو سمجھنا چاہیے۔ جب آپ کسی کی اولاد کی تکلیف پر اپنی اولاد کی طرح غم کھاتے ہیں تو آپ سے اولاد کا غم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے حصے کا غم دوسرے کی اولاد پر کھا لیا ہے۔ یوں آپ کی اولاد غم سے نجات پا جاتی ہے۔ جب آپ کسی کے بوڑھے باپ کے لیے سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کے احترام میں کھڑا ہونے والے بھی اسی بس میں سوار کر دیا جاتا ہے۔ جب کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف اٹھنے والی غلط نگاہ پھیر لیتے ہیں تو آپ کی ماں بہن بیٹی کے گرد وقاف کا حوالہ بنا دیا جاتا ہے، جس کی طرف اٹھنے والی ہر غلط نگاہ جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کے گھر سے پانی پینا حرام اور اس کا حصہ ہڑپ کرنا حلال سمجھا جاتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ ہم لوگ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کو اس کی غلطی پر معاف کرنے کے لیے کبھی تیار ہی نہیں ہوتے۔ کسی کی ایک غلطی کو اس کی ساری زندگی کا روگ بنا دیتے ہیں۔ کوشش کیا کریں معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی، کیونکہ معاف کرو گے تو رب سے معاف کیے جاؤ گے۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لے، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جس کو اللہ نے یہ خوبصورتیاں عطا کی ہیں۔ تکبر کی ایک صورت یہ ہے، آپ دوسرے کی بات سننے سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کی بات غلط ہے، اور یہ ایک بدتر تکبر ہے کہ دوسرے کی بات کے غلط ہونے کا فیصلہ محض آپ اس بنیاد پر کریں گے کہ دوسرا علم اور عمر میں آپ سے کم تر ہے۔ سوچ کی تاریکی رات کی تاریکی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان یا تو دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ بچپن میں بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ دیر بعد راضی ہو جاتے ہیں، پر وہی بہن بھائی جب بڑے ہو کر لڑتے ہیں تو کیوں مرنا جینا ختم کر دیتے ہیں۔ رشتہ وہی ہوتا ہے، بس دل بدل جاتے ہیں۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، سن لے اے زندگی، خود بھی رو پڑتے ہیں دوسروں کو رلانے والے۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے،
لیکن کئی دفعہ ایسا تھپڑ لگاتی ہے کہ پھر ساری عمر اس کا نشان نہیں جاتا۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نفرت خراب چیز ہے، تو محبت نے ہمیں کون سا جھولا جھلایا ہے؟ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ لہٰذا دل مضبوط کرو، اور جہاں عزت نہ ہو وہاں کنارہ کرنا ہی صحیح ہے۔ عجیب قصہ ہے زندگی کا، اجنبی حال پوچھ رہا ہے اور اپنوں کو خبر تک نہیں۔ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ۔ برائی، نفس، بری قسمت، برے وقت پر فیصلے، بری راہ، محتاجی، بیماری، ہر پریشانی، بے اتفاقی، حسد، حاسد اور ہر آزمائش سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔